بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا موضوع حج اور قربانی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا پہلا شروع کے کچھ ایام ہیں یہ، اور ہمارے سامنے اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اور آپ سب مل کے قربانی کی تیاریوں کے اندر مصروف ہیں۔ قربانی کی تیاریاں کس طریقے سے محلوں میں ہو رہی ہیں وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک مقابلہ ہے، ایک دوڑ ہے، ایک ریس ہے کہ وہ اتنے کا جانور لے کے آیا اور میں اتنے کا جانور لے کے آیا۔ پچھلے سال فلاں اتنے لے کے آیا تھا تو اس دفعہ میں اتنے کا لے کے آؤں گا۔ اور اس وقت جو ہم نے سنا ہے وہی سنا ہے کہ جو جانوروں کی منڈی ہے وہاں پہ کیٹ واک بھی ہو رہی ہے۔ بلکہ کسی نے بتایا کہ کچھ اس طرح کے بل بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں جس میں راک بکرے اور راک گائے کا ذکر ہے، یعنی کہ بکرے بھی جو ہے وہ راک ہو گئے۔ راک میوزک کا تو ہم نے ذکر سنا تھا، لیکن راکنگ بکرے اور راکنگ گایوں کا ذکر ہم نے پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے بل بورڈ بھی لگے ہیں۔ جب کیٹ واک ہو سکتی ہے تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب معاشرے کے اندر، اسی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے جو کہ مسلمان معاشرہ کہلایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے اور تھوڑی دیر سمجھنا چاہیے کہ قربانی کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے اور حج کیا ہے۔ قربانی اور اس کا فلسفہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے گرد گھومتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا یا آپ نے کبھی سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ رہتی قیامت تک، جب تک آخری نماز پڑھی جائے گی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا جائے گا، اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی درود بھیجا جاتا رہے گا؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تمام انبیاء کرام کے حوالے سے زیادہ ممتاز اور ان کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی؟ میری جو چھوٹی سی دانش میں بات سمجھ میں آتی ہے اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو شروع سے دیکھتا ہوں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ کشمکش کا ایک شاہکار تھی، ایک نمونہ تھی۔ بچپن میں ہیں، چھوٹے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تو ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم جو ہے ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ پھر سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ سورج میرا جو ہے خدا ہوگا، لیکن وہ سورج ان کا خدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ڈوب جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاید یہ چاند میرے جو ہے وہ خدا ہوگا، اور پھر چاند بھی ڈوب جاتا ہے۔ اور پھر قرآن عظیم میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ستارے ہی میرے خدا ہوں گے، اور ستارے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اور آخر وہ سچائی کو پہچان جاتے ہیں اور سچائی کو ان کے اوپر آشکار ہو جاتی ہے سچائی کہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جب ان پہ یہ بات آشکار ہو جاتی ہے اور جب یہ وحدت کی میں وہ پی لیتے ہیں، اس کے بعد نہ ان کو کسی سے ڈر لگتا ہے اور پھر نہ ہی کسی کو خوف آتا ہے۔ اور پھر وہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جب شہر کے لوگ کسی میلے کے اندر گئے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی پروگرام میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور وہاں پہ کلہاڑی رکھ دیتے ہیں۔ آنے والے دیکھتے ہیں کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور کوئی سوال پوچھتا ہے کہ یہ بت کیسے ٹوٹے، تو کہنے ان سے پوچھ لو، یہی بتائیں گے بت کیسے ٹوٹے۔ اشارہ سب نے یہی سمجھا کہ یہی جو ہے جو ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہی نوجوان ہے، یہی ہے وہ بچہ ہے، اسی کو پکڑ کے جو ہے وہ بادشاہ وقت پر لے کے جایا جاتا ہے، اور مختصر یہ کہ اس کو آگ کے ایندھن کے اندر ڈالنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ وہ ایک عظیم الشان لکڑیوں کا جو ہے وہ ملبہ کا ڈھیر جمع کیا گیا اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا اور پھینک دیا گیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آگ جو ہے وہ ان کے لیے سرد کر دی گئی اور اس کے اندر گلنار کر دی گئی، اور اس آگ کے اندر وہ آسانی سے چلے گئے۔ یہ بات جو میں نے بہت آسانی سے کہہ دی ہے اور جو آپ نے بہت آسانی کے ساتھ سن لی ہے، تو کیا ایک سوال ذہن میں یہ نہیں اٹھتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا یہ بات پتہ تھی کہ وہ آگ ان کے لیے گلنار کر دی جائے گی؟ تو ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پہلے سے معلوم ہو کہ وہ آگ ان کے لیے گلنار کر دی جائے گی، لیکن وہ اپنے عزم کے اندر، اپنے فیصلے کے اندر ثابت قدم رہے کہ مجھے چلنا وحدانیت کے اوپر ہے، مجھے چلنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مجھے اسی کی خاطر قربانی دینی ہے۔ اور پھر ہم نے وہ ایک واقعہ بھی اسی سے متصل سنتے ہیں کہ جب ایک چڑیا اپنی چونچ کے اندر پانی لے کے اس آگ کے اوپر ڈالتی ہے، تو کوئی پوچھتا ہے کہ تمہاری اس آگ چڑیا سے، تمہاری اس چونچ سے یہ آگ تو نہیں بجھ سکتی چونچ کے پانی سے، یہ جو ایک قطرہ تم گراتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس سے آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن جب قیامت کے روز اس آگ کو بجھانے والوں میں جن لوگوں نے ایفرٹ کی، جن لوگوں نے کوشش کی، جن کی لسٹ یا فہرست بنے گی، تو اس کے اندر میرا نام بھی شامل ہوگا۔ تو برائی کے خلاف جدوجہد، ظلم کے خلاف جدوجہد، بادشاہت کے خلاف جدوجہد اور اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خلاف جدوجہد، اس کا پہلا میسج، پہلا پیغام وحدت کی اور توحید کی میں پی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور قصہ کہ بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی جاتی ہے اور اولاد کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ اولاد
چھوٹی ہی ہوتی ہے کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو صحرا میں چھوڑ کے آ جائیں. وہ صحرا میں چلے جا رہے ہوتے ہیں اپنی بیگم کو لے کے, اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی بیگم ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں چلے جا رہے ہیں, سوائے اس کے علاوہ کہ پانی کا ایک مشکیزہ اور ایک چھوٹا سا کھجوروں کا تھیلا ان کے پاس تھا. وہ خاموش ہوتے ہیں. وہ پھر پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے چلے آتے ہیں. پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا احکام ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم ہے, اور اسی کی ودیت کے تحت یہاں پہ ہم چلے آ رہے ہیں, اسی کی مشیت کے تحت ہم چلے آ رہے ہیں. اور وہ ان کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں. ذرا یہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور تھوڑی دیر سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز ہم نے قرآن مجید میں پڑھی ہے, قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہے کہ زمین پہ اگر انسان فرشتے بس رہے ہوتے ہیں تو ہم فرشتوں میں سے نبی بنا کے بھیجتے ہیں. زمین پہ اگر جن بس رہے ہوتے ہیں صرف, تو ہم جنوں کا نبی بنا کے بھیجتے ہیں. یہاں پہ انسان بچتے ہیں, ہم نے انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام انسان تھے, اور اپنی انسان کی پوری جامعیت کے ساتھ تھے. انہوں نے شادیاں کی, انہوں نے خوشیاں منائیں, ان کے غم ہوئے, ان کو تکلیفیں ہوئیں, وہ شہید کیے گئے. ان کی تمام چیزیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں, لیکن جو ان میں خصوصیت پائی جاتی ہے جو ایک عام انسان میں نہیں تھی, وہ معصوم من الخطا ہوتے ہیں, ان میں خطائیں ان سے نہیں ہوا کرتی. اسی انسان کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے تو آ جاتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں, لیکن ایک باپ کا دل تو اپنی جگہ ملول ہوتا ہے. ایک باپ کا دل تو اپنی جگہ مسل رہا تھا, اور اپنے باپ کا دل جو ہے مچل بھی رہا تھا. اور وہ جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور پلٹتے ہیں, اور پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ تعالیٰ اس میں رزق دے, اس میں خیر دے, شہر کو وسیع اس کے اندر جو ہے وہ سرسبز و شاداب رکھ, اور میری اولاد کے ذریعے دین پھیلا. وہ ایک باپ کی دعا تھی, اور وہ باپ کی دعا اپنے رب کے ساتھ تھی. وہ ایک نبی کی دعا بھی تھی جو کہ اپنے رب کے ساتھ تھی. لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک باپ کے طور پہ کتنے پریشان نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن یہاں پہ صبر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت انہوں نے کیا. پھر آپ مزید دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حکم آتا ہے کہ پانی کتنے عرصے چل رہا تھا, وہ کھجوروں کا جو ڈھیر تھا وہ کتنے عرصے چل رہا تھا, وہ تھیلی بھی ختم ہو گئی اور وہ پانی بھی ختم ہو گیا. پھر ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ماں ہے جو پہاڑی کسی ایک حصے پہ جاتی ہے اور پہاڑی کسی دوسرے حصے پہ جاتی ہے. اس کا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے. اس کے سامنے جوہری حقیقت یہ سامنے موجود ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ پیاس کے مارے مر سکتا ہے. وہ اس سے ماں اس سے محبت کرتی ہے. وہ ایک کیفیت ہے ایک ماں کی جو کہ دوڑتی ہوئی کبھی ایک پہاڑی کے اوپر جاتی ہے اور دیکھتی ہوئے قافلہ تو نہیں آ رہا, اور پھر دوڑتی ہوئی جاتی ہے کہ دوسرے پہ قافلہ دوڑتا نہیں آتا. کبھی صفا پہ دوڑتی ہے تو کبھی مروہ پہ دوڑتی ہے. اور پھر جب وہ 7 چکر لگا چکی ہوتی ہیں تو وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس انہیں فرشتہ نظر آتا ہے. وہ پریشان ہو جاتی ہیں, تو وہ کہتا ہے فرشتہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اور اس کے بعد وہ فرشتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی گڑاہٹ سے وہ چشمہ نکلتا ہے جسے ہم زمزم کہتے ہیں, اور وہ آج تک چل رہا ہے اور آج تک لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ ایک اور چیز ہے. اور یہ صفا و مروہ پہ دوڑنا جو کہ ایک عورت نے دوڑا تھا, اس کی خوبصورتی یہ ہے, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مردوں پہ لازم کر دیا گیا اور عورتوں کو چھوڑ دیا گیا. یعنی ایک ایسی کیفیت جو کہ بیسیکلی ایک عورت کے اوپر طاری تھی, وہ عورت سے نکال دی گئی اور کہا گیا کہ مردوں کے اوپر لازم کیا گیا. اور جب صفا و مروہ میں جب لوگ دوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ قرار دیا اور بتایا کہ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی طریقے سے دوڑے ہیں جس طریقے سے آج ہمیں حکم دیا جاتا ہے. پھر آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بچہ عزیز نہیں ہے, کیا نہیں ہے, اور خواب کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے. یہ من پسند چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا کیا ہے؟ سوچتے رہے اور پھر آپ اس بات نتیجے پہنچے کہ میری اولاد کو ہی ذبح کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اسی کو قربان کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں, ان سے چھپاتے نہیں ہیں کوئی چیز, ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں, ان کو اعتماد میں لیتے ہیں. اور وہ بھی اپنے بیٹا ایسا کہ راضی پر رضا ہوتا ہے کہ چلیں آپ کرنے کے لیے چلتے ہیں. ابھی جب جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان نے, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا, جس کو انہوں نے پتھر مارے باپ اور بیٹے نے. سوال یہ ہے کبھی سوچیں ہم ایسے ہی کہ آخر کیا بہکایا ہوگا, اس شیطان نے کیا کہا ہوگا؟ شیطان نے یہی کہا ہوگا نا کہ خواب آیا ہے, تم خواب کی بنیاد پہ چلے جا رہے ہو, یہ تمہارا بیٹا ہے 100 سال میں اتنی دعاؤں کے بعد اٹھا, تم اس کو ذبح کرنے کے لیے چلے جا رہے ہو. اسی طرح کے وسوسے اور خیالات اس نے پیدا کرنے کی کوشش کیے ہوں گے, جو باپ نے ان کو جو ہے وہ پتھروں سے ان کا جواب دیا. اور جب ذبح کرنے کے لیے لیٹے تو وہ ایک باپ کی آنکھ تھی جس پہ بیٹا کہتا ہے کہ باپ ابا حضور اپنی آنکھ پہ آپ پٹی باندھ دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت میں آپ کا ہاتھ کانپ جائے اور آپ قربانی نہ کر سکیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ کیا ہوا ہے. زمین اور آسمان مضبوط ہوگا اس وقت, دیکھ رہا ہوگا کہ اس وقت کس طرح کی کیفیت ہے. وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک باپ اپنے بیٹے کو جو کہ 100 سال اتنی دعاؤں کے بعد نصیب ہوتا ہے اس کو ذبح کر دیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ پھر وہ تکبیر کا پورا منظر سامنے آتا ہے کہ جس وقت وہ اپنی چھری چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں وہاں پہ ایک مینڈھا آتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو اسی وقت آسمان و زمین پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہی وہ قربانی ہے جس کے اوپر جب ہم چھری پھیرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لرب العالمین, کہ کہہ دو کہ میری نمازیں اور میرا جینا اور میرا مرنا اور میری تمام مراسم عبودیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں.
میں جب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس قدر بڑے واقعات نظر آتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی سوائے کشمکش اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کچھ نہ تھی. انہوں نے وہ راضی پہ رضا رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. یہی چیز ہمیں قرآن مجید میں ان کی سیرت کے ذریعے بتائی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ تھے. لیکن کیا کیجئے کہ آج اپنی گلیوں میں ہم جاتے ہیں تو میں فجر کی نماز میں 2 دن پہلے جا رہا تھا تو میری ہی گلی کے کچھ نوجوان ایک گائے لے کے آئے. یقیناً گائے بڑی اس نیت کے ساتھ لے کے آئے ہوں گے, بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کے آئے ہوں گے, اس نیت کے ساتھ لے کے آئے ہوں گے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے. 7-8 دن پہلے اس لیے لائے ہوں گے کہ اس کی خدمت کریں. لیکن کیا کیجئے کہ فرض نماز انہوں نے فجر کی اس وقت چھوڑ دی, اس لیے کہ یا تو وہ کہتے تھے کہ میں ناپاک ہوں, پہ چھینٹے آئے ہوئے ہیں پیشاب کے, یا یہ وہ کہتے تھے کہ ابھی ہم گائے کو باندھ کے آتے ہیں. لیکن وہ فرض نماز فجر کی اس وقت اذانیں ہو رہی تھیں, وہ کسی دنیا کے کسی دوسرے کام میں تھے. شیطان نے ان کو شاید ورگلایا ہوا تھا اور شیطان نے ان کو دھوکہ دیا ہوا تھا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام چلن ہے کہ گائے اور بکری تو آ گئی ہے, مقابلہ اس بات کا ہے کہ لاکھ کا ہے یا 1.25 لاکھ کا ہے. میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ جن گھروں میں اتنی مہنگی مہنگی قربانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑی ہمت کی بات ہے, اتنی جرت کی بات ہے کہ اتنی مہنگی مہنگی قربانیاں کرتے ہیں. لیکن کیا وہ زکوٰۃ بھی اتنی نکالتے ہیں جتنی ان کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے؟ اگر وہ زکوٰۃ اتنی ہی نکال رہے ہیں جتنی ان کے اوپر فرض ہے تو اس سے اچھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا بھی اپنا طریقہ پورا کر لیا اور قربانی بھی انہوں نے پوری کر دی. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر سوالات ہیں, پھر کچھ اہم چیزوں کی جانب آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی پرائیورٹی کیا ہے اور پرائیورٹی کیا نہیں ہے. تو یہ قربانی کے سلسلے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ہم کسی کو کہیں کہ بھائی یہ دیکھو اس طریقے سے قربانی کا پورا فلسفہ ہے, قربانی کے فلسفے کو سمجھو, تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو بچوں کی انجوائمنٹ ہے, یہ قربانی بچوں کی انجوائمنٹ نہیں ہے. میں ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں کہ جو کہ مہینے میں انہوں نے اپنی کمیٹی ڈالی تھی, اور کمیٹی صرف اس لیے ڈالی تھی کہ بقرعید کے مہینے میں نکل آئے, اور بقرعید کے مہینے میں اس لیے نکلے کہ ان کا بچہ پھر اس ایک بکرا لا سکے تاکہ وہ بچہ گلی کے اندر فخر سے لے کے گھوم سکے کہ ہمارے گھر میں قربانی ہوئی ہے. مجھے ایسے موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز لے کے آؤ تو اپنے بچے کو وہ کھانے کی چیز لے کے آؤ تو گھر سے باہر نہ نکلنے دو, مبادا کہ وہ چیز دیکھ کے تمہارے پڑوسی کے بچے کا دل للچائے اور وہ جا کے اپنے باپ سے ذکر کرے اور اس سے مانگے کہ مجھے وہ چیز دلائے, اور تمہارا پڑوسی اس چیز کو افورڈ نہ کر سکتا ہو, خرید نہ سکتا ہو, اور اس کا دل دکھ جائے. تو اس لیے یعنی آپ تفہیم و مفہوم دیکھیں کس قدر زبردست کنوٹیشن ہے کہ پڑوسی کا دل, بچے کا دل, اپنے بچے کو باہر نہ لے کے جانے دو, دکھاوا نہ آئے, چیزیں نہ آئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ تعالیٰ سے کہ کسی طرح کا دکھاوا دنیا میں نہ آ رہا ہو. لیکن یہ کہ اگر اس طرح کی چیزیں معاشرے کے اندر چل رہی ہیں جس کے اندر جو ہے فرض نماز, جس کے اندر بیٹھ کے آدمی کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری قربانی کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ جو میں نے اتنی بڑی رقم خرچ کی ہے اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت کا ذریعہ بنا سکے, اللہ تعالیٰ اس جانور کو ہماری سواری بنا آخرت کے لیے. لیکن شاید ہم دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں اور ہم کسی اور چکر کے اندر جو ہے مصروف ہوتے ہیں. بہرحال حج کا مہینہ ہے اور جو لوگ حج پہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج کو قبول فرمائے, ان کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول کرے. حج کے حوالے سے مجھے ایک ایسی ایک نظم یاد آئی. سرور بارہ بنکی ایک مشہور شاعر ہیں, وہ جب پہلی دفعہ حج پہ جاتے ہیں تو انہوں نے بڑی خوبصورت غزل کہی. غزل تو میں نہیں کہوں گا, نعت کہی ہے, بلکہ میں کہوں گا جذبات کا ہے. اسے نعت کہا جائے, اسے حمد کہا جائے, اسے کیا کہا جائے مجھے تو نہیں پتہ, لیکن سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات کہے, بڑے خوبصورت جذبات ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ اللہ میری قسمت ایسا رتبہ اور میں جاگتی آنکھوں سے دیکھوں خواب طیبہ اور میں, دب بخود ہیں آج دونوں میری دنیا اور میں, بارگاہ صاحب یاسین و طٰہٰ اور میں. آج جن آنکھوں کو بینائی کا حاصل مل گیا روبرو ہے گنبد خضرا کا جلوہ اور میں. آپ کی چشم کرم کا میں نے دیکھا معجزہ, آپ کے روضے کی جالی میرے آقا اور میں. آپ ہی چاہیں تو رکھ لیں آبرو ورنہ حضور, اپنے منہ سے آپ کی نسبت کا دعویٰ اور میں. مجھ کو اذن بار یابی وہ بھی کس انداز سے, آپ پر قربان میرے اجداد و آبا اور میں. میں جہاں پر ہوں وہاں محسوس ہوتا ہے سرور, جیسے پیچھے رہ گئے ہوں میری دنیا اور میں. محترم سامعین, جہاں پہ عشق کا تعلق ہے, جہاں پہ یہ محبت کا تعلق عام ہے, جہاں یہ قربانی کی چیزیں قائم ہیں, وہاں پہ ایک اور لوگ ہیں یا ایک اور خیالات ہیں. ہمیں نہیں معلوم ان کو سیکولر لابی کہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو عقل مند کہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو چوگادرے کہیں, لیکن وہ ایک عجیب و غریب قسم کا فلسفہ لے کے اور عجیب و غریب قسم کے خیالات کو, آئیڈیاز کو لے کے اس وقت انٹرنیٹ کے محاذ کے اوپر جو ہے وہ گھسے بیٹھے ہیں. اس کے اندر کہتے ہیں, ایک صاحب ہے, میں نے کا تبصرہ کل پڑھا جس کے اندر وہ کہتے ہیں, اور دیکھیں آپ الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے ہی مومنانہ قسم کے الفاظ ہیں, الفاظ کو دیکھیں گے تو بڑے دیندار قسم کے الفاظ ہیں, لیکن اس کے نیچے جو مفہوم ہے وہ بڑا خطرناک ہے. کہتے ہیں کہ بحیثیت مومن و مسلمان ہر بے مقصد عمل سے بچنا اور اپنی اولاد کی تربیت عین اللہ کی منشا کے مطابق کرنا ہے. تو اتباع دین ہے. آج اپنے بچوں کی ضد یا خواہش کو بڑے خوبصورت انداز میں تبدیل کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو اپنے کسی
قریبی غریب ترین گھرانے میں لے جائیں اور ان کو اس گھر والوں کی ضروریات اور رہن سہن دکھائیں. واپس آ کے اپنے بچوں کو اپنے گھر اور رہن سہن کا مشاہدہ کروائیں. پھر اپنے بچوں کو اس بات میں مائل کر لیں کہ یہ 20,000 یا 40,000 کا بکرا ہم ایک دن میں پکا کر کھا جائیں گے. اگر یہی 20-30,000 اگر ہمیں غریبوں کو دے دیں تو جس سے وہ اپنے مہینے بھر کی تمام خواہشات پوری کر سکیں, تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ الفاظ جو ہیں بظاہر بڑے ہی خوبصورت ہیں. اس الفاظ میں جو نیت بتائی گئی ہے وہ بھی بڑی زبردست بتائی گئی ہے, لیکن الفاظ کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے وہ ایک شیطانی ذہن ہے. اس کے پیچھے اللہ سے بغاوت کا اور اس کے احکامات کا, اس کے شاعر کا مذاق اڑانا ہے. اس کا جواب بہت پہلے مولانا مودودی نے بڑے اچھے الفاظ میں دیا. ان کے سامنے بھی یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ وہ روپیہ جو بکرے کی گردن پہ چھری پھیرنے اور زمین میں گاڑ دینے کے لیے صرف کیا جاتا ہے, قومی اداروں کو ملنا چاہیے. وہ اس رویے سے ہر سال ایک عظیم الشان تجارتی بینک کھول سکتے ہیں, قرآن حکیم اور دوسرے علوم کی توسیع اور اشاعت کر سکتے ہیں, اعتقاد اور اخلاق کی اصلاح کر سکتے ہیں, بیواؤں اور ناداروں کی مدد کر سکتے ہیں اور ہزاروں نیکی کے کام کر سکتے ہیں, بشرطیہ کہ تقلید کی جال سے آزاد ہوں اور فضول بلکہ مضر رسومات کو چھوڑ دیں. یعنی قربانی جیسی چیز کو, جس کا بھی میں نے پورا مفہوم, اس کا پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا, اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تقلید ہے. بتایا گیا کہ یہ تو فالو شپ ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک اور میں نے کہیں ایک عقل مند خاتون کی ایک چیز پڑھی جو بقول ان کے انہوں نے 2005 اور 2006 میں لکھی تھی. انہوں نے کہا تھا دیکھیں قربانی جو ہے نا وہ بیسیکلی جانوروں کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے, آپ ان کو قتل کر رہے ہیں, آپ ان کو ذبح کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ گوشت کھا رہے ہیں اس سے کتنے سائیڈ افیکٹ نظر آ رہے ہیں, ہیلتھ کانشیسنس کے حوالے سے کتنی پرابلمس ہیں. مثلا ان کا کہنا تھا کہ کارڈیک پرابلمس ہو رہی ہیں, ان کا کہنا تھا کہ کڈنی پرابلمس ہو رہی ہیں, اس کا مطلب تھا ڈائبٹک پرابلم ہو رہی ہے, گندگی ہو جاتی ہے, تعفن پھیل جاتا ہے, سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے, پیسوں کا بلا وجہ میں ضیاع ہوتا ہے. یہ سب انہوں نے کہا اور انہوں نے بقول ان کے یہ سب چیزیں انہوں نے دین سے ثابت کی. مولانا مودودی نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. اور کیا جواب دیا؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کو تمام قومی ضروریات اور سارے فوائد و منافع صرف اسی وقت یاد آتے ہیں جب خدا کی کسی حکم کی پابندی میں روپیہ صرف ہو رہا ہو. گویا کہ بینکوں کا قیام اور قومی ادارات کا فروغ و اعتقاد و اخلاق کی اصلاح اور یتیموں اور بیواؤں کی پرورش کا سارا کام صرف قربانی ہی کی وجہ سے رکا پڑا ہے. ادھر یہ بند ہوئی, ادھر قومی اداروں پہ روپیہ برسنا شروع ہو جائے گا. اور آپ کی قومی تنظیم ایسی ہی مکمل ہے کہ سارے ہندوستان کا روپیہ جمع کر کے ہر سال ایک تجارتی بینک کھول سکتے ہیں, تو ذرا سی تکلیف گوار کر کے پہلے ملک کے سینما ہالوں, قہبہ خانوں, فضول و بدکاری کے دوسرے اڈوں پہ تو اپنے ایجنٹ مقرر فرمائیے تاکہ مسلمانوں کا جس قدر روپیہ وہاں ضائع ہوتا ہے وہ قومی فنڈ میں وصول ہونا شروع ہو جائے. اس طرح آپ ہر سال نہیں ہر روز ایک تجارتی بینک کھول سکتے ہیں. پھر اگر بعد میں آپ کچھ تعمیری قوت ہے تو قربانی کی تخلیق کے بجائے اسے زکوٰۃ کی تعمیر پہ کیوں نہیں صرف کرتے کہ تنہا ایک چیز آپ کو تمام قومی ضروریات پوری کر سکتی ہے, جس کے خاطر قربانیاں بند کرنے کی تبلیغ آپ نے شروع کی ہوئی ہے. کتنا خوبصورت اور مؤثر جواب ہے. آپ فیشن شوز بند کر دیں. آپ یہ جو فضولیات گانے بجانے کے شوز ہیں, اگر آپ یہ پاکستان آئیڈل بند کر دیں, جتنا پیسہ اس کے اوپر مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز خرچ کر رہی ہیں اور دوسری چیزیں خرچ کر رہی ہیں, اسی کے موقع کے اوپر وہ مطلب وہ موسیقی جو کہ اللہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کے استاد وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کے خلاف میری اولاد کے دل میں نفرت پیدا کرنا وہ موسیقی کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے. کیونکہ میں نے علماء اور فقہاء سے سنا ہے کہ موسیقی دلوں میں نفاق اسی طرح پیدا کیا کرتی ہے جس طرح بارش کے زمانے میں گھاس. آپ بات کر رہے ہیں, آپ موسیقی کو کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ فن کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ تو پرانے زمانے کے طالبان ہیں, پرانے زمانے کے نہیں آج کے طالبان ہیں, اور پرانے زمانے میں رہتے ہیں. آپ پتھروں کے زمانے کے لوگ ہیں اور پتھروں میں رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کا فن اور زندگی انجوائمنٹ کیا ہے. زندگی کا آپ ابھی تک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے, ترقی اس لیے نہیں کر سکے کہ ابھی تک آپ میوزیکل پروگرامز نہیں کر سکے, اس لیے کہ ابھی تک آپ مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں, اس لیے کہ ابھی تک آپ کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں, اسی لیے کہ آپ میوزیکل فنکشنز کے خلاف ہیں, یا آپ ترقی اس لیے نہیں کر سکے. تو ایسا کرتے ہیں کہ جتنے پیسے ہم وہاں خرچ کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم روک دیتے ہیں, اور ایسے ان سب کو ہم تعلیم پہ خرچ کر دیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ وقت پہ نکالتے ہیں اور تعلیم پہ خرچ کر دیتے ہیں. خون سے محبت اور خون سے تعلق سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے جہاد کا خیال کار فرما ہے, اس کے پیچھے قربانی کار فرما ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی رب العالمین کا فلسفہ کار فرما ہے. وہ فلسفہ کار فرما ہے کہ جس کی بنیاد پہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے. نہ وہ خون لینے سے ڈرتا ہے, نہ وہ خون دینے سے ڈرتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کی موت پہ بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر. تو یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے نام پہ بیسیکلی جہاد کی مخالفت کرتے ہیں. اور ہم جہاد کو اس لیے نہیں کہتے کہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے, جہاد کی پوری کانوٹیشنز ہیں اور پوری چیزیں ہیں, لیکن ان میں سے ایک چیز جو ہے شہادت ہے. اور شہادت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو ہم پیش کر سکتے ہیں. ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہم خون لینے سے بھی نہیں ڈرتے اور خون دینے سے بھی ڈرتے ہیں. ہاں اس کے پیچھے اس کی پوری ایک تہذیبی پس منظر ہے, اس کے پیچھے اس کی پوری کانوٹیشنز ہیں, ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی, اور قربانی اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنی حیثیت کی, تمام چیزوں کے لیے یہ خون کا ایک جانور کا خون بہانا نہایت ضرورت ہے.
مولانا مودودی نے ایک اور جگہ اس بات کا بڑے اچھی طرح سے بیان کیا ہے. کہتے ہیں قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں اور صرف مکے میں حج کے موقع پر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام ذی استطاعت مسلمانوں کے لیے ہے جہاں بھی وہ ہوں، تاکہ تسخیر حیوانات کی نعمت پر شکریہ اور تکبیر کا فرض بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے مقامات پہ حاجیوں کو شریک حال بھی ہو جائیں. حج کی سعادت میسر آئے نہ آئے، کم از کم حج کے دنوں میں ساری دنیا کے مسلمان وہ کام تو کر رہے ہوں جو حاجی جوار بیت اللہ میں کر رہے ہوں. اس مضمون کی تصریح متعدد صحیح احادیث میں وارد بھی ہے اور بکثرت معتبر روایت سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ کے پرانے زمانے قیام میں ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کر رہے تھے اور مسلمانوں میں آپ کی یہی سنت اور طریقہ جاری ہوا. یعنی کہ ایسا طریقہ نہیں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال نہیں تھا. قربانی سنت رسول ہے. شاہ ولی اللہ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے. شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آداب میں سستی برتتے ہیں. جب وہ آداب میں سستی برتتے ہیں تو سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو سنت سے محروم ہو جاتا ہے وہ فرض سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو فرض سے محروم ہو جاتا ہے یعنی فرض عبادات سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں چیز بیان کی کہ آداب سے دور ہو جائے تو سنت سے دور ہے، سنت سے دوری آپ ایک سنت سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور وہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق چلنا چاہیے. ہاں اس کے اندر شوبازی نہیں ہونی چاہیے، ہاں اس کے اندر چھچورپن نہیں ہونا چاہیے، ہاں اس کے اندر پیسوں کی مسابقت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حضور قربانی، اللہ تعالیٰ کی حضور صدقہ، یہ تمام چیزیں ہماری شاعر اللہ میں شامل ہیں. صرف آخر میں درخواست یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر قربانی کو جب ہم کر رہے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ ایک دفعہ نظر ڈالیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ فلسفہ جو قل ان الصلاۃ جو اس کی دعا کے اندر موجود ہے کہ کہہ دو میری نمازیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے پیچھے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی لا غالب الا اللہ ہے کہ کلمہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہی دنیا پہ قائم ہونا ہے، اسی نے جاری رہنا ہے اور اسی نے دنیا پہ حکمرانی کے لائق ہے. اور توحید کی میں وہ ہے جس کو پینے کے بعد انسان جو ہے اس دنیا اور مافیات دونوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری اور آپ کی جو بھی قربانی ہو اسے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور دنیا دکھاوے سے ہم دور ہو جائیں. اور یہ جو کچھ فلسفے کے نام کے اوپر جو ذہنی تخریب کاری کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ دونوں کو ان دونوں چیزوں سے محفوظ رکھے. جزاک اللہ.